الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عالم کا مقام۔ علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ دنیا عالم میں جہاں کہیں بھی عالم موجود ہو وہ باعث عزت اور باعث قدر ہے۔ عوام الناس کا کام بنتا ہے کہ ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ و احترام دیں جو مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کے لیے بتایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم کا مقام حاصل کرنے کے لیے وہ کون سی باتیں ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ علماء کو عام سا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ جاہل اور عالم ایک جیسے برابر نہیں ہیں دونوں۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کبھی نہیں۔ جن کو علم دیا گیا ان کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ یہ اللہ کریم کا انعام ہوتا ہے کہ جن کو علوم اور فنون عطا فرمائے، اور جن کو دینی علوم خاص طور پر ملے، انہوں نے حاصل کیے، محنت کی، وہ لوگ پورے معاشرے کے لیے، پوری قوم کے لیے باعث قدر ہوتے ہیں، باعث عزت ہوتے ہیں۔ ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے خلاف کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو عالم کو اپنا مقام پانے کے لیے چند ایک باتیں جو آج ہم اپنے ٹاپک میں ذکر کریں گے ضروری ہیں۔ اس میں پہلی بات کہ دنیاوی علوم کا حاصل کرنا، دینی علوم کا حاصل کرنا بھی اس کے لیے فرض عین ہے۔ وہ تو اس نے حاصل کرنے ہیں، وہ کسی مدرسے سے، کسی عالم سے، اس کے زانوں میں بیٹھ کر اس نے وہ علوم لینے ہیں۔ اس میں حفاظ آتے ہیں، قراء آتے ہیں، مفتی صاحبان آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، فقیہ آتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگیاں دینی کام کے لیے وقف کرتے ہیں، پہلے وقت لگاتے ہیں، پیسہ خرچتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، جان لگاتے ہیں، پھر جا کے کہیں وہ اپنے اس علم کے اندر ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے دنیاوی علوم ہیں، اس کو بھی حاصل کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بات کی ضرورت ہے۔ دین کے ساتھ دنیا کے علوم کا پتہ ہونا چاہیے، تبھی وہ بات کو صحیح طور پر معاشرے کے اندر علماء سمجھا سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ علماء اپنے یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی محفل میں جہاں مرضی ہوں ان کی عزت کریں، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ جو قوم علماء کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے رہنما کو چھوڑ دیتی ہے، وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے، پھر اس کو راستے نہیں ملتے۔ آپ تواریخ پر نظر ڈال لیں کہ جن قوموں نے انبیاء کی باتوں کو ٹھکرایا، نہ مانا، کیا حشر ہوا، ان کا عذاب آیا ان پر۔ جن قوموں نے علماء کی عزت نہ کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ تو اپنے علماء کی عزت کیجیے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے قرآن، حدیث، فقہ، قیاس، اجماع کے علم سے واقف ہو، تاکہ وہ جب اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے، بیان کرے، تو لوگ اس کی بات کو مستند ذرائع سے سنیں۔ علماء کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے، ویسے بھی فرمایا گیا کہ سنی سنائی بات کو آگے مت کرو جب تک تحقیق نہ کر لو۔ سنے سنائے واقعات کو آگے نہ بیان کریں، تاکہ لوگوں کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ اس نے تو یہ کوئی مستند روایت، کوئی مستند بات کی نہیں۔ علماء کو چاہیے کہ ظاہری اور باطنی علوم پر بھی نظر رکھیں۔
ان کو حاصل کریں۔ ظاہری علوم جو ہیں وہ تو مدرسوں میں آلریڈی پڑھائے جا رہے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں، یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ باطنی علوم، اس کے لیے کسی مرشد یا استاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان سے ملتے ہیں۔ باطنی علوم سے واقفیت بھی حاصل کرنا ایک عالم کی ذمہ داری ہے، وگرنہ وہ انکار کرتا رہے گا ان سے کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں، یہ قلوب نہیں، یہ مقامات نہیں، یہ لطائف نہیں، وہ ان چیزوں کا انکار کرتا رہے گا۔ تو ان کو بھی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ علم اس کو ہونا چاہیے کہ باطنی علوم کیا ہیں۔ ریسرچ عالم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کام سے منسلک رہ کر آج کے دور میں انٹرنیٹ پر جا کر جدید علمیت کے جو اسلامک اسٹڈیز کے ریسرچ اسکالرز ہیں ان کو سنیں، جو ٹاپکس جن پہ ریسرچ ورلڈ میں ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ان کو اپنے کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کرے، پرنٹر سے نکالے اور اپنی معلومات میں خود بھی اضافہ کرتا رہے اور لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ کرے۔ سائنس کے علوم سے واقفیت بھی ایک عالم کو ہونی چاہیے کہ سائنس کے علوم کیا کام کرتے ہیں، وہ اسلام کو ہی ثابت کرتے ہیں، اسلامی معاملات کو ہی بیان کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کا ایک پار اگر ڈوب جائے کسی لیکوڈ میں تو دوسرا بھی اس میں ڈبو دو۔ تو آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ ایک پار میں جراثیم بیماری پھیلانے والے ہوتے ہیں اور دوسرے میں بیماریوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سائنس کی ٹیکنالوجی سے بھی ان کو واقف ہونا چاہیے۔ بات کرتے ہوئے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو وہ ثواب تو ہے، وہ تو ہوگا، اجر ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن ہم نے آنکھوں پہ پانی مارا، منہ پہ پانی مارا، ہاتھ دھوئے، کیا ہوا ہاتھ دھونے سے؟ سائنسی لحاظ سے کیا ہوا؟ کانوں کی لو کے پیچھے ہاتھ ہم نے پھیرا، یہاں پہ کیا ہوا؟ بازو دھوئے، پھر اس کا کیا سائنٹیفک اثر ہے؟ پاؤں ہم نے دھوئے، اس کا سائنٹیفک اثر کیا ہے؟ تو لوگوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کی بھی بات بتائیں گے تو وہ زیادہ توجہ سے سنیں گے، کیونکہ جو آج کل کے مساجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس یا بچے آتے ہیں، تو وہ آج کل سائنس کے علوم سے واقف ہیں۔ ان کو اس لیول پر جا کر بات کریں گے تو زیادہ بہتر وہ ساتھ سمجھ جائے گا کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے اور سائنس میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے، یا لیٹسٹ نالج کے اندر بھی اس چیز کا فائدہ ہے۔ پگ کا گوشت قومیں کھاتی ہیں جو تو نقصانات سائنس کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے پگ کے کیا ہیں، کیا کیا تجربات ہوئے ہیں۔ باہر آپ ایک پلیٹ میں بکرے کا گوشت رکھ دیں اور ایک میں پگ کا گوشت رکھ دیں تو دیکھیں کس میں جلدی کیڑے پڑیں گے، کیوں کیڑے جلدی پڑیں گے۔ تو سائنٹیفک لحاظ سے بھی ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ پگ حرام ہے کھانے کے لیے، یہ نقصانات بھی ہیں، اس سے جلدی بیماریوں کو پک کرتا ہے یہ، تو باڈی میں کیا کیا وہ نقصانات اس کا گوشت لائے گا۔ کردار سازی، عالم خود با کردار ہونا چاہیے اور اس کو پھر آگے جو عوام الناس سامنے بیٹھی ہو جمعہ کے خطبہ میں، عید کے خطبہ میں یا اس کے سامنے، تو اس کا کردار بھی بہتر کرنا علماء کا کام ہے، لیکن پہلے خود اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمارے عالم بہت اچھے ہیں، بہت اچھی خدمات مساجد میں ادا کر رہے ہیں، مدرسوں میں ادا کر رہے ہیں، اور یقین مانیے کہ یہ معاشرہ انہی کی وجہ سے دین کی طرف راغب ہے۔ بڑی خدمات ہیں، یہ ہمیں ایک الگ ویڈیو اس پہ بنانی پڑے گی کہ تاریخ کے اندر برصغیر میں علماء اور صوفیاء کے کیا کام تھے اور کس طریقے سے جب انگریز دور آیا تو ان کے وظائف مدرسوں کے بند کر دیے گئے اور انہوں نے بیچاروں نے گھروں سے لوگوں کے روٹیاں مانگ مانگ کے، پرانے لوگوں کو اب بھی یاد ہوگا کہ وہ بالٹیاں لے کے بچے، اب بھی گاؤں کہیں میں ایسا ہوتا ہے کہ لے کے جاتے ہیں، وہ سالن مانگ کے لاتے ہیں مدرسے کے لیے، تو اس سے انہوں نے دین کی خدمت کی بے لوث کی، اجر تو اللہ کی ذات سے انہوں نے لینا، تو انہوں نے دین کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اتنا بڑا کام علماء کا۔ تو ہم میں عام آدمی اٹھتا ہے تو فوراً بولنا شروع کر دیتا ہے۔ خامیاں خوبیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، کوئی اگر آپ ان کی خامی دیکھیں
تو اس کو درگزر کر دیں. عالم بھی تو انسان ہے، مقام تو اس کا دیکھیں کیا ہے. بہت بڑا مقام ہے، انبیاء کے علوم کے وارث ہیں یہ. فرقہ وارانہ گفتگو سے مساجد میں پرہیز کرنا چاہیے، مدرسوں میں پرہیز کرنا چاہیے. لوگ یہ سننا بھی نہیں چاہتے. دوسرے مسالک کو برداشت کرنے کا ایک نفس کے اندر ایک ایسا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو بھی برداشت کریں، کہ اگر ان کے کسی اور مسئلہ کا بندہ ہی مسجد میں آ تو وہ بھی نماز پڑھے، وہ بھی یہ محسوس نہ کرے، اجنبیت وہاں محسوس نہ کرے کہ یہاں میں آیا ہوں تو مجھے یہاں پہ پریشانی ہو گئی ہے. وہ علماء کہاں گئے کہ جب ایک امام کے شاگرد دوسری امام کے شاگرد مساجد میں گئے اور انہوں نے آمین اونچا کہا، اس لیے کہا کہ اس مسجد میں وہ اونچا آمین کہتے تھے. تو اس مسجد والے خاموش رہے کہ آج دوسری امام والے آئے ہیں، امام فقہ والے آئے ہیں، وہ یہ خاموش رہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ والے آئے ہیں شاگرد، یہ خاموش رہتے ہیں، لہذا ہم اونچا نہیں کہتے. یہ رواداری کی ضرورت ہے اس بات کی، آج بھی بہت سخت ضرورت ہے. حالات حاضرہ کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ تو بدلنا پڑے گا. عربی زبان سے واقفیت عالم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ قرآن حدیث کے علم کو باقاعدہ طور پر خود بھی سمجھ سکے، اور کم از کم اس کا جو اس کے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، ان سے آگاہ رہیں. اور تفسیر وہی مستند ہے جو تفسیر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے مطابق ہو. تفسیر بالرائے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ راستے گمراہی کے ہیں جو ان راستوں پہ چلے گئے. اپنی رائے سے الگ سا دین بیان کرنا، اس کی بات بیان کرنا، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے. جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جس طرح بات بیان کی ہے اسی کو ہی بیان کرنا ہے، اور قیامت تک وہی بیان ہوگی. تو تفسیر بالرائے سے اجتناب کریں، تفسیر بالمعصور اس کو عملاً اپنے آپ کو تعلیم کے اندر بھی رکھیں اور لوگوں کو بھی آگاہ کرتے رہیں. دوسرے علماء کی عزت و قدر کریں، چاہے وہ اسلامی عالم ہو یا کسی اور دوسرے مسلک کا ہو. اس کی عزت و قدر کریں. اس نے اپنا جواب دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر کوئی اپنا جواب دینا ہے. اس کی فکر نہ کریں کہ اس کا بنے گا، لیکن عزت و قدر مقام ہونا چاہیے معاشرے میں. یا وہ ایک دوسرے کی علماء بھی عزت کریں گے تو وہ وہاں بھی نیچے سے کرتی ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے. مسالک پر آج یہ چینج آ گئی ہے، بیٹھتے ہیں اکٹھے علماء کرام تمام مسالک کے. تو الحمدللہ عوام کو بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. مساجد میں کوئی بھی اشتہار یا مدرسہ میں فرقہ وارانہ نہ ہو، یہ بھی لوگوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں. لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی نماز، یہ فلاں مسلک کا وہ، جو اختلافی مسائل ہیں ان سے پرہیز کریں. ایک مکان کے 4 دروازے ہیں، کوئی ایک دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے، کوئی دوسرے سے، کوئی تیسرے سے، کوئی چوتھے سے، کوئی انہی 4 دروازوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے. نکلنا اسی مکان سے باہر اور داخل بھی اسی مکان میں ہونا ہے. تو الگ رائے ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی ہاتھ اوپر بھی باندھ سکتا ہے، کوئی ہاتھ چھاتی پہ باندھ سکتا ہے، کوئی نیچے باندھ سکتا ہے. تو ان کے لیے آپس میں باہمی ہم آہنگی ہونی چاہیے، برداشت کا رویہ ہونا چاہیے. فروعی اختلافات میں لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے. امام احتساب کے لیے حاضر ہو، ہر وقت پیش کرے اپنے آپ کو. میں حاضر ہوں. کسی کے پیسے لیے ہیں، کسی کی پراپرٹی میں نے ضبط کی ہے، کسی کا میں حاضر ہوں. کیسے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک صحابی تھے یا ان کے دور کے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے جو شلوار اور قمیض پہنی ہوئی ہے یہ ہمیں بھی ملا تھا، وہی کپڑا مالک نعمت میں، ہم نے تو ایک ہماری قمیض بنی، آپ کی یہ کیسے تہمت شلوار واٹ ایور کیسے بن گئی؟ تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے جواب پوچھنے والے. یہ بھی کہہ سکتے تھے. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے کو کھڑا کیا. تو بیٹے کھڑے ہوئے. انہوں نے بتایا کہ جو
مجھے ملی تھی وہ میں نے اپنی ابو کو دے دیا، چلیں آپ کا تو یہ 2 چیزیں بن جائیں۔ تو پھر وہ بیٹھ گئے کہ واقعی اب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو امام کو حاضر رہنا چاہیے ہر وقت۔ کوئی اس کے لیے کہتا ہے اتنا اماؤنٹ ہے، اتنی کرنسی ہے، اتنے مکان ہے تمہاری اتنی آمدن کہاں سے آئی ہے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں کہاں سے ہے۔ کیا وہ خود جواب دہ ہوگا تو پھر دوسروں سے بھی وہ کہہ سکے گا کہ آپ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے تیار ہیں نا، آپ بھی جواب دیں، آپ کے پاس کہاں سے کدھر سے آیا، رزق حلال سے آیا یا نہیں آیا۔ دوسرے مسالک کو مساجد میں برداشت کریں، ان کا کوئی بندہ آ جائے اس کو برداشت کریں، کوئی ایسی بات اپنی تقاریر میں نہ کی جائے کہ دوسری مسالک کے لوگ وہاں سے پریشان ہو کے چلے جائیں، نکل جائیں کہ یہاں یار یہ صرف ایک ہی مسلک کی مسجد ہے اور یوں ایسا کوئی نظام تو نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، جیسے میں نے عربوں کی کنٹری میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا باہر مسجد کے کسی مسلک کے نام سے کوئی مسجد نہیں ہوتی، وہاں جو مرضی آ کے اپنی نماز پڑھے اور چلا جائے، کوئی کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں۔ تو یہاں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی باہر ایک بھٹی لگی ہوتی ہے، مسالک کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو کوئی اس قسم کا ہمارا حکومتی لیول پہ بھی کوئی کنٹرول سسٹم نہیں ہے کہ اپنے اپنے مسالک کے نام ہٹا کے کوئی ایسے نام، کوئی صحابہ کرام کے نام سے مساجد، کوئی ایسے نام رکھے جائیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہ ہو اور سارے اس مسجد میں آ سکیں۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کے گھر ہیں یہ۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ میرے فرقے کی مسجد ہے، اس میں دوسرا کوئی نماز نہیں پڑھ، ہم نماز سے روکنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اس مسجد میں آنے دو، پڑھنے دو یار، اس کو برداشت کرو، وہ بھی مسلمان ہے، اس نے بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تقریر میں احتیاط کی جائے، ایسی تقریر نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو، مسائل کو آسان طریقے سے بیان کیا جائے اور تقریر وقت پر کی جائیں۔ اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جمعہ عید ایسے موقع پر جب تقاریر ہوتی ہیں تو لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 1:30 بجے جمعہ ہونا ہے اور 1:40 یا 35 منٹ تک امام صاحب تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بول پڑتا ہے جی ٹائم ہو گیا ہے تو وہ ساتھ بھئی آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اب دنیا کے کاموں میں آپ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، دین کے کام پہ آپ، تو ان کو کافی سن لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 10 منٹ پہلے روک دیں اپنی تقریر کو، اہتمام کریں ٹائم کا۔ ہر چیز وقت کے اندر ہے، کائنات کی کوئی چیز وقت سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام نظام کو ایک وقت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو 10 منٹ کے اندر کیا ہوگا؟ کوئی اعلانات وغیرہ مساجد کے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، یہ پرابلم ہے، کوئی کمیٹی وغیرہ نے بات کرنی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں جو 4 سنتیں قبل جمعہ خاص طور پر جو ہوتی ہیں وہ بھی اس میں عوام اٹھ کے سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی جو اس میں خطبہ بھی ہے، خطبہ بھی امام صاحب نے دینا ہوتا ہے جمعہ سے پہلے۔ اگر 10 منٹ پہلے ہر مسجد میں تقریر ختم ہو جائے تو آسانی سے پورے وقت پر نماز کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو پھر عوام الناس کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ یہ جمعہ تو 1:30 بجے تھا، 1:45 جا کر ہو گیا جی، یہ کیا ہوا ہے جی، 2 بجے جمعہ تھا، یہ 2:15 جا کے ہو گیا جی، یہ کیا ہوا، ٹائم کدھر گیا جی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو آرگنائز کرنا ہے اہتمام کے اندر، اور وقت بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ فرائض پڑھ کے مجبوراً جو چلے جاتے ہیں، بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہوں نے پیپر دینا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی نے وہ آیا ہے 1:30 پونے 2 نماز پڑھنے، اس نے 2 بجے اس نے پیپر کے اندر کسی ہال کے اندر پہنچنا ہے پیپر دینے کے لیے، تو ہم اس پہ بھی تقریر نہ شروع کر دیں کہ تم نے جو ہے یہ چھوڑ کے باقی یہ نماز تم کہاں پڑھو گے، ٹھیک ہے گھر جا کے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لے، سنت و نوافل کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کوئی مریض ہے، کسی نے گھر پہ بیمار ہے، نماز پڑھ کے فوراً نکل جانا ہے، وہ فرض پڑھ کے نکل جاتا ہے کہ میں جاؤں فٹافٹ فلاں آدمی کو میں ہسپتال پہنچاؤں، تو ہمیں اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں اٹھ کے چلے گئے، فلاں کیوں اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ عرب کے اندر میں نے یہ چیز عجیب دیکھی ہے وہاں پر کہ وہاں کوئی کسی کو کوئی ٹوکتا نہیں، وہاں کوئی کسی کو کوئی روکتا نہیں، آپ فرض پڑھیں، اس کے بعد نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، نہ پڑھیں، اٹھ کے چلے جائیں، کوئی کسی کو وہاں کوئی اشتہارات مساجد کے اندر جو لوگ عرب کے اندر ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، جو رہ رہے ہیں، جو رہتے رہے ہیں،
وہاں تو تقریر بھی حکومت کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہے اور وہی بیان کرنی ہوتی ہے، وہاں اپنی باتیں تو بالکل بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں پورے ملک کے۔ یہاں بھی اگر ایسا کوئی سلسلہ جو ہے ہماری حکومتیں ارینج کریں کہ تمام مسالک کے علماء کو ایک جگہ پہ بٹھا دیں، اسلام آباد میں بٹھا دیں کیپٹل کے اندر، اور ان جو عالم ہیں بڑے سب سے، ان کو ہر مسلک کے ان کو بٹھا کے ان سے خطبے لکھوائیں جمعہ کے، عید کے، ہر چیز کے، تو وہ سینڈ کیے جائے امام کو، اور وہی مسجد میں تقریر بھی بیان کرے، اس کو اجازت نہ اس کے علاوہ، تو کافی اسی سے بھی مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے موضوعات کو بیان کریں، حدیث مبارکہ کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، جو مستند ذرائع ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ، وہ علماء وہ صوفیہ جن کی مستند کو کتب ہیں ان سے حوالے دیے جائیں۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، خود بھی کریں اور عوام الناس کو بھی۔ اگر وقت پر ٹائم کا نماز ہو گیا، کسی کا انتظار تو نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی عام سا گھر تو نہیں نا۔ ٹائم ہو گیا وہاں کھڑے ہو جائیں، جتنے بندے ہیں نماز شروع کرا دیں، انتظار نہیں کیا جائے کہ فلاں نے بھی آنا ہے، فلاں نے بھی آنا ہے۔ شہروں میں تو ہے یہ بات نہیں ہے، انتظار ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ گاؤں میں ایسے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ فلاں نہیں پہنچے یا فلاں نہیں آیا تو 2 منٹ ٹھہر جاؤ جی، فلاں وضو کر رہے ہیں، 4 منٹ ٹھہر جائیں۔ جنازے کے اندر یہ بات دیکھنے میں اکثر آتی ہے، جنازے کا ٹائم ہو گیا جی، شام 4 بجے جنازہ ہے، 4 بجے سارے ہی عوام دھوپ میں گرمی میں کھڑی ہیں، پیچھے آگے کچھ لوگ وضو شروع کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹھہرو جی وہ بھی وضو کر رہے ہیں، وہ 10 منٹ ٹھہرو جی ان کو وضو، وہ کیوں نہیں وقت پہ آئے؟ انہوں نے جب پہنچنا تھا تو سارے کام چھوڑ کے پہنچتے نا۔ باقی جو کھڑے ہیں ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر کسی گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، اور جو لیٹ آئے ہیں ان کو کہیں جی آپ وضو کریں آرام سے، ہم آپ آئیں گے تو جنازہ پڑھیں گے؟ نہیں، ٹائم ہو گیا، آپ شروع کروائیں۔ تو جنازے کے ضمن میں یہ بھی ایک بات ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ 5 منٹ پہلے، عام طور پہ وقت رہتا ہوتا ہے تو تقاریر کی جاتی ہیں، تو ان تقاریر کو کوشش کریں 5 منٹ پہلے ہی ختم کر دیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب کوئی امام آگے تقریر کر رہا ہو اور وہ آخرت کے معاملات اور یہ باتیں موت کی بتا رہا ہو، تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے اور ٹائم ہو گیا جی، یہ اب رک جائیں جی، اب بند کریں جی، ٹائم جنازہ پڑھائیں جی، اب ٹائم ہو گیا۔ میں تو اس کو انسلٹ سمجھتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عالم کا بڑا مقام ہے، امام کا مقام ہے، لیکن امام کو یہ خیال ضرور کرنا چاہیے کہ 5 منٹ پہلے ہی رک جائیں، اور 5 منٹ دیں گھر والوں کو کہ انہوں نے کوئی اعلانات کرنے ہیں، ٹائم کا نظر رکھیں۔ مثال کے طور پہ 4 بجے جنازہ ہے تو 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ اپنی تقریر کو روک لیں، گھر والوں کو کہیں کہ انہوں نے جو بھی کوئی اعلانات کرنے ہیں وہ کر دیں، اور ٹھیک 4 بجے جنازہ ہے تو 4 بجے امام صاحب تکبیر جو ہے وہ شروع کر دیں۔ باقی اکثر کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ جنازہ شروع ہو تو وہ اس وقت یہ دعائیں ہیں جی، یہ اس کی تکبیریں ہیں جی، اس طرح پڑھنا ہے۔ ایک ہی بات فرمائیں کہ جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ باہر بیٹھ جائیں، نیکسٹ ٹائم پر جنازہ پڑھنے آئیں تو یاد کر کے آئیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جینے مرنے کا اور ساری دنیا کے کاموں کا پتہ ہے، ہمیں نماز کا نہیں پتہ، ہمیں جنازے کا نہیں پتہ، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تکبیریں ہیں امام صاحب بتائیں گے، ادھر تو ہمیں پتہ چلیں گی 4 تکبیریں ہیں۔ بچے کا جنازہ کیسے ہے، بچی کا جنازہ کیسی ہے، یہ وہاں پہ امام صاحب نے تقریر کرنی ہے تو ہمیں پتہ لگنا ہے، نہیں، یہ پہلے سے یاد کر کے آئیں۔ اور رسومات کو کم از کم بیان کیا جائے، اگر بیان کیا جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ ایسی رسومات جو معاشرہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، مذہبی طور پر بھی یا دنیاوی طور پر بھی، جو تو قرآن و سنت سے ہم آہنگ ہیں، ان کو بیان کیا جائے، ان پہ بات کی جائے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی، عوام الناس کو موقع نہ ملے کہ یہ اسلام میں تو یہ چیز ہے نہیں ہے اور یہ بیان کی جا رہی ہے، یہ کہاں سے بیان کی جا رہی ہے جی۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں چیزیں، ان کو ہمیں بیان کرنا ہے، جو فقہ سے ثابت ہیں ان سے، کیونکہ اکثریت پاکستان میں فقہ حنفی کی ہے، فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں اکثریت کی بات مانتے ہوئے کوئی فقہ حنفی کا آپ کو مسئلہ آتا ہے، اس کو بیان کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے۔ فقہ سے ہم الگ نہیں، اس سے بعض لوگ فقہ کے اوپر بات کرتے ہیں، ایسے فقہ کو چھوڑ سکتے ہیں، فقہی مسائل کہاں سے ہم لیں گے؟ کسی ایک امام کو، امام حنبل، امام شافعی اور امام مالک، کسی ایک امام کو تو آپ کو لینا ہے، تو امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں آسانی ہے، کافی آسانی ہے، سہولت ہے لوگوں کے لیے۔
تو اکثریت بھی پاکستان میں ان کے ماننے والے مسالک کی ہیں، تو فقہی مسائل بھی بیان کریں، لوگ اگر پوچھیں تو ان کو بتائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات دیکھنے آئی ہے کہ جو ہمارے امام ہوتے ہیں مساجد، عام طور پر سوشل ایکٹیویٹیز میں کام حصہ لیتے ہیں۔ امام تو قابل قدر ہیں، عالم قابل قدر ہے، لیکن ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کے جو کوئی میٹنگز ہو، اہل محلہ کی کوئی مسائل ہوں، ان میں بھی شرکت کریں، وہاں بھی آئیں، وہاں بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم یہ معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے یہ کام ہے، تو اس میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو آگے آنا چاہیے کہ ہمیں بالکل مسجد تک محدود تو نہیں رہنا۔ ہمیں تمام راستے کہاں سے ملے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، تو ان راستوں کو دیکھنا ہے کہ وہ امام بھی کاروبار کرتے ہوئے میدان میں ایک تاجر بھی، میدان کے اندر ایک اچھے جنگجو بھی، لوگوں کی فلاح کے لیے ہر وقت ہمتاً حاضر۔ تو ہمیں ان راستوں پہ ہی چلنا ہے جو دربار نبی سے آتے ہیں۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، امامت کا لیا جائے گا، تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، دنیا کی امامت انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی، ہم کریں گے، ایک وقت آئے گا۔ اس وقت تھوڑا سا پریشانی کا دور ہے مسلمانوں کے اوپر، 57 اسلامی ممالک ہیں، کم و بیش 200 دنیا کے ممالک میں، تو اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اگر سب میں اتحاد ہو جائے، اگر سب علماء ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، دوسرے مسالک کو بھی یکجا ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، OIC اتنی مضبوط ہو جائے ہماری مسلمانوں کے ممالک کی، ہم اپنے فیصلے خود کریں، اور جب ہم پہ ایک ملک پہ مسلمان پہ حملہ کرے تو باقی مسلمان ممالک بھی اٹھ کھڑے ہوں کہ ہماری جرت کیسے ہوئی ہم پہ حملہ کیا۔ نیٹو کا اتحاد دیکھیں، نیٹو ممالک، شینجن کنٹریز دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، کتنا بڑا اتحاد ہے ان کے اندر۔ یوکرین پہ حملہ ہوا ہے تو سارے نیٹو ممالک اکٹھے نہیں ہو گئے، ان کو سپورٹ نہیں فراہم کر رہے، تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ شام تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ کر دیا گیا، افغانستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا گیا، باقی سارے ممالک ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ خیر ہے جی، اس کو مار پڑ رہی ہے، میری خیر ہے۔ تو علماء کا کام ہے کہ اپنی اپنی اقوام کو اکٹھا رکھیں اور تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کو اکٹھا رکھیں، ان کو یہ درس دیں کہ بھئی تم ساری ایک قوم ہو، جب غیر مسلم تمہیں مارے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ نیچے کس مسلک کا بندہ آیا ہے، اس کا میزائل، اس کا ڈرون، اس کا بم نیچے یہ نہیں دیکھے گا کہ یہاں اس کے نزدیک مسلمان نیچے آیا ہے۔ تو ہم اکٹھے رہیں گے، یونائٹ رہیں گے، تو پھر وہ جو فرمولہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ہم اس سے بچ جائیں گے۔ جب تک ہم ڈیوائڈ رہیں گے، الگ الگ رہیں گے، اپنے علماء، اپنے حفاظ، اپنے قراء، اپنے مفتی اعظام، اپنے محدثین، اپنے فقیہ کی عزت نہیں کریں گے، ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دیں گے، تو پھر ہم بھی ان راستوں پہ چل جائیں گے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔